واقعات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 59 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا، ناظرین اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا، جسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے۔ ناظرین، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبتی قرابت داروں کی بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ ناظرین، وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نسبتی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں۔ ناظرین، تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے۔ یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتہ و قرابت داری کی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے۔ ناظرین، جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ اس بھائی چارے کا مقصود یہ تھا کہ جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، موالات اور براءت کی اساس اسلام کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ اس بھائی چارے کے ساتھ ایثار و غم گساری اور موانست اور خیر و بھلائی کرنے کے جذبات مخلوط تھے۔ اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ ناظرین، چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر ادھار لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، اسے طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا، جہاں تجارتی کاموں میں لگ کر کچھ کی مدت میں وہ خود ہی دولت مند ہو گئے اور پھر گھر بھی بسا لیا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انصار نے کہا، تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ ناظرین، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی۔ ناظرین، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا تھا اور کس قدر محبت، خلوص، ایثار اور قربانی سے کام لیا تھا، اور مہاجرین ان کی اس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے۔ ناظرین، چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو
درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔ ناظرین، مذکورہ بھائی چارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عہد و پیما کرایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھا دی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ ذیل میں اس پیمان کو اس کی دفعات سمیت مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہوئے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کہ یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے الگ ایک امت ہے۔ مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے، اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا ان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا، کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا، اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا، اور اللہ کا ذمہ یعنی عہد ایک ہوگا۔ ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیما کریں گے۔ مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے۔ جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا، کوئی مشرک قریش کے کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا، اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے۔ ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے۔ کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ بپا کرنے والے کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 60 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔